بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ وائس آفیشل کے ناظرین و سامعین، آپ سب کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سامعین کو ایک ایسے امام، ایک ایسے محدث کی سیرت بتانے جا رہا ہوں جن کی نماز جنازہ 250 سال بعد ادا کی گئی۔ ناظرین، آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ قاضی ایاز مالکی کی جلالت، علمی اور عشق مصطفیٰ سے کون ناواقف ہوگا۔ قاضی ایاز کی مشہور کتاب الشفا شریف ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کو ہمیشہ کے لیے امر کر گئی۔ شفا شریف جیسی کتاب نہ ان سے پہلے کسی نے لکھی، نہ بعد میں کوئی لکھ سکا۔ امام عینی، ابن حجر، امام نووی جیسے امت کے امام قاضی ایاز مالکی کا حوالہ بطور سند دیتے ہیں۔ حدیث پاک کی کتب میں جہاں قال القاضی ہو، وہاں قاضی ایاز مالکی ہی مراد ہوتے ہیں۔ ان کی کتاب شفا شریف کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب ہوا ہے۔ شفا شریف پڑھنا شفا ہے، اس کی قرأت سے طاعون کی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ شفا شریف کی 30 سے زیادہ شروحات لکھی گئی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں اتنے بڑے امام اور ایسی لاجواب کتاب کے مصنف کے ساتھ لوگوں نے کتنا ظلم کیا تھا؟ مراکش میں موحدین نے مرابطین کی حکومت گرا کر اپنی حکومت قائم کی تو موحدین کے بانی محمد بن تومرت نے المرشدہ نامی عقیدہ گھڑ لیا، جو کہ معتزلہ، جہمیہ اور اشاعرہ کا مرکب تھا۔ پھر اس نے خود مہدی اور معصوم کہلانا شروع کر دیا۔ اسی دور میں قاضی ایاز مالکی مراکش کے قاضی تھے۔ محمد بن تومرت نے سوچا کہ اس علاقے کے سب سے بڑے عالم قاضی ایاز ہیں، اگر وہ میرے مہدی ہونے اور معصوم ہونے کا فتویٰ دے دیں تو میری حکومت مضبوط ہو جائے گی اور دوسرے ممالک میرے تابع ہو جائیں گے۔ مگر قاضی ایاز مالکی علماء ربانیین کے سرخیل تھے۔ آپ نے سرعام ابن تومرت کو کہا کہ میرا فتویٰ تو یہ ہے کہ تو کذاب و دجال ہے، نہ مہدی ہے نہ معصوم ہے، تو خود گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے۔ بس پھر کیا تھا، اسی وقت قاضی ایاز مالکی کو نیزے مار مار کر شہید کر دیا گیا۔ اسی پر بس نہ کیا گیا بلکہ قاضی ایاز مالکی کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے گئے اور پھر ان کو بغیر غسل، بغیر کفن دیے، بغیر نماز جنازہ پڑھائے مراکش کے گرجا گھر میں دفن کر دیا گیا، تاکہ کسی مسلمان کو اس کی خبر نہ ہو، نہ آپ کی قبر کا علم ہو۔ یہ واقعہ 544 ہجری میں ہوا۔ پھر 712 ہجری میں تقریباً 250 سال بعد سنیوں کی سلطنت مرنیہ قائم ہوئی تو قاضی ابو اسحاق بن صباغ نے قاضی ایاز مالکی کی قبر کا پتہ کروایا اور وہاں سے صفائی کروا کر 250 سال بعد نماز جنازہ ادا کی اور بے شمار بار قاضی ایاز کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں تو یہ واضح لکھا ہے کہ شہید کیا گیا۔ پھر ذیل میں مزید اضافہ فرمایا کہ آپ کی قبر اچانک عیسائیوں کے گرجا گھر سے ظاہر ہوئی تھی اور بے شمار بار ختم قرآن پاک بھی وہاں پہ کیا گیا۔ علماء حق کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ کسی صورت باطل کی حمایت نہیں کرتے، خواہ ان کو کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قبر پر ختم قرآن امت کے اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ اگر آپ عشق سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دل میں بڑھانا چاہتے ہیں تو شفا شریف کا مطالعہ کریں۔ اللہ رب العزت قاضی ایاز مالکی کے درجات بلند کرے اور ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔